مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست ان سنن الہیہ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اصولوں اور قوانین کے مطابق اللہ رب العالمین عالم انسانیت کے ساتھ معاملات کیا کرتے ہیں۔ دو الہی سنتوں کو ہم نے کسی حد تک جانا، قانون ابتلا کو سمجھا، قانون ہدایت و ضلالت کو سمجھا۔ آج تیسری سنت الہی ازل و نسب، یعنی کسی قوم کا عروج یا کسی قوم کا زوال، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اصول طے کر رکھے ہیں۔ آج ہم ان کو جانیں گے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ سبق انشاءاللہ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ میں اللہ رب العالمین کا وہ اصول آپ کے سامنے رکھنے جاؤں جو ازل و نسب کے حوالے سے ہے، ایک دو باتیں آپ سے کہہ دوں اور دل دماغ کی حضوری کے ساتھ اسے سمجھیے گا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیلی شاخ سے ہیں۔ اس مناسبت سے پوری امت مسلمہ یا تو براہ راست اسماعیلی نسل کا حصہ ہے یا بالواسطہ انڈائریکٹلی اطاعت اور اتباع کے توسط سے وہ شاخ اسماعیل کا حصہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا اور ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے کندن بن کر نکل آئے۔ ہم نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں انسانوں کا پیشوا اور امام ہم بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال آگے سے کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ امامت اور پیشوائی کا یہ وعدہ میری ذریت کے لیے بھی ہے، میری اولاد کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی امامت اور پیشوائی کا یہ اصول رکھ دیا تھا، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت کے اس حصے سے امامت اور پیشوائی کا وعدہ ہے جو صالح ہوگی، جو ایماندار ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر پوری اترتی ہوگی۔ لیکن آپ کی نسل ہوگی، آپ کی ذریت ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی ظالم، تو اس سے ہمارا امامت اور پیشوائی کا کوئی وعدہ نہیں۔ پوری تاریخ انسانی میں قوموں کا عروج و زوال ہمیں دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے کوئی قانون ہے یا اندھا دھند کوئی طاقت ہے کہ کسی قوم کا کبھی عروج ہے اور کبھی زوال ہے؟ تو لوگوں نے مختلف نظریات اس حوالے سے قائم کیے۔ کسی نے کہا کہ قوموں کا جو عروج ہے یا زوال، یا قوموں کا جو اقبال اور اعتبار ہے، یا قوموں کی ترقی اور تنزل ہے، یا قوموں کی ری جنریشن اور ڈی جنریشن ہے، یہ بایولوجیکلی ہے، یعنی حیاتیاتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ معصوم ہوتا ہے، پھر وہ جوانی کی عمر کو پاتا ہے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور آخر کار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یہی معاملہ قوموں کا ہے کہ کوئی قوم ترقی پاتی ہے، اپنے ابتدائی دور میں ہوتی ہے، پھر اپنے ترقی کے شباب پر ہوتی ہے، انتہا پر ہوتی ہے، پھر اس کی ترقی پر ادھیڑ عمر کا زمانہ آتا ہے
اور پھر وہ قوم خاموشی کی تاریخ قبر میں جا سوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ قوموں کی ترقی اور تنزل کا جو تعلق ہے وہ وقت اور اتفاق سے ہے، یعنی کوئی اندھی بہری طاقت ہے جو کسی قوم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ترقی مل جاتی ہے، اور کوئی اندھی بہری طاقت ہے جو قوم کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ تنزل کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن علم فلسفہ نے قوموں کی ترقی اور قوموں کے زوال کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے۔ یہ دنیا علت اور معلول پہ کھڑی ہے، کاز اور ایفیکٹ پہ کام کر رہی ہے، یعنی ہر اثر کا ایک مؤثر لازمی ہوگا، ہر نتیجے کا ایک عمل لازمی ہوگا۔ اب آپ اپنے دماغ حاضر رکھیے گا میرے تمام سننے والے، میں آپ کو قوموں کے عروج و زوال کی تخم ریزی کی سرزمین سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی قوموں کا جو عروج و زوال ہے کس سرزمین پر اس کا پودا اگتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، پودا اگنے سے پہلے گٹھلی ڈالی جاتی ہے یا دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین عروج و زوال کی کے تخم ریزی کی سرزمین انفس کو قرار دیتے ہیں۔ انفس جسے کہہ سکتے ہیں شخصیت، پرسنالٹی۔ یاد رکھیے انسانی شخصیت، انسانی پرسنالٹی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خدائی انعام ہے۔ انسانی شخصیت، انسانی پرسنالٹی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، تمام مخلوقات سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کا اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا، الفاظ مختلف ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں مقامات پر قانون ایک ہی بیان کیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہاں انفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، شخصیت کا، پرسنالٹی کا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنے اوصاف کو بدلنا نہیں چاہتی، یعنی جو قوم اپنی ماضی کی روش پر کھڑی رہنا چاہتی ہے، جو قوم سیکھنا نہیں چاہتی، جو قوم اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں چاہتی، تو رب العالمین کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی قوم جب ترقی کے زینے پر قدم رکھتی ہے تو سب سے پہلے جو تبدیلی آتی ہے وہ اندرونی سطح پر آتی ہے، یعنی اس قوم کے خیالات بدل جاتے ہیں، افکار بدل جاتے ہیں، تصورات بدل جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، اس کے خیالات کی دنیا زندگی کی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا اخلاق، اس کا عمل وہ صحت مند ہو جاتا ہے، وہ درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قوم زوال کے زینے پر قدم رکھے، یا جس قوم پر زوال کا عفریت سوار ہو جائے، زوال کا جن سوار ہو جائے، زوال کا بھوت سوار ہو جائے، تو سب سے پہلے اندرونی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے خیالات مردہ ہو جاتے ہیں، اس کے تصورات مردہ ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات شہوات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا اخلاق اور اس کا عمل وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، آخری سانسیں لینے لگتا ہے۔ یہ تمہیدی باتیں آپ نے سنی، اب دماغ کو پہلے سے زیادہ بیدار کیجئے گا۔ میں نے کہا تھا قرآن جب سمجھنے لگے تو تھکاوٹ کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا کلام سمجھنے آئے ہیں، اللہ کے کلام سے سیکھنے آئے، تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے ہمارے لیے، بوریت کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھنے کی کوشش، سیکھنے کی کوشش۔ عروج، ترقی، اقبال، ری جنریشن، اس کا سنگ بنیاد کیا ہے؟ یعنی پہلا پتھر جو بھاری پتھر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہے اخلاق۔ اسلامی فلاسفر ہیں ابن خلدون، وہ کہتے ہیں
قوموں کی ترقی نہ مادی ترقی کی فراوانی میں چھپی ہوئی ہے اور نہ قوموں کی ترقی عقل اور دماغ کی ترقی میں ہے۔ قوموں کی ترقی کا جو راز ہے وہ قومی عصبیت اور اخلاق میں ہے۔ اب پورے قرآن کا مطالعہ کر جائیں، اللہ رب العالمین نے اخلاقی اوصاف جا بجا قرآن کے اندر بیان کیے ہیں۔ وہ حریت کی بات کرتا ہے، ضمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے، وہ حق کی اتباع کی بات کرتا ہے، وہ صداقت، دیانت، امانت کی بات کرتا ہے، وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، وہ رواداری کی بات کرتا ہے، وہ مساوات کی بات کرتا ہے، وہ صبر و ثبات کی بات کرتا ہے، وہ عزم و استقلال کی بات کرتا ہے، وہ اخلاص کی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بے غرض ہو کر انسانیت کی خدمت کرو، وہ کہتا ہے بے نفس اپنے آپ کو بنا لو، وہ کہتا ہے عفت اور پاک دامنی کی چادر اوڑھ لو۔ یہ اخلاقی اوصاف ہے اور قرآن ان اوصاف سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں رب العالمین نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ تر مرتبے پر ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ مکی دور ہے، نبی علیہ السلام سرداران مکہ اور قریش مکہ کی گالیوں کا جواب اپنے اخلاق سے دے رہے ہیں، ان کے طعنوں کو برداشت کر رہے ہیں اپنے اخلاق کے سہارے، ان کے الزامات کو سہ رہے ہیں اپنے اخلاق کی طاقت سے، بلکہ یوں کہہ لیں سرداران مکہ قریش مکہ کی ہر بدتمیزی کا جواب نبی علیہ السلام کے پاس ایک ہی طاقت تھی اور وہ تھی اخلاق کی طاقت۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ رب العالمین غزوہ احد پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد یہ وہ جنگ ہے جو مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار چکے تھے، اس میں بہت بڑا حصہ منافقین کا تھا اور جنگ ہارنے میں جو کسر باقی رہ گئی تھی وہ مسلمانوں نے پوری کر دی تھی۔ رب العالمین اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے، سنگ دل ہوتے، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ کر چلے جاتے۔ اخلاق کی طاقت۔ تو ترقی، عروج اور اقبال کا جو سنگ بنیاد ہے، بھاری پتھر، پہلا پتھر وہ اخلاق ہے۔ اب ایک روایت کا مطالعہ کریں آپ، جنت میں اعلیٰ تر مقام اگر ملنا ہے تو اخلاق کی بدولت ملنا ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا ضامن، لوگوں میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں کس بات کی؟ اس شخص کو جنت کے اطراف میں گھر ملے گا، میں ضمانت دیتا ہوں، جو اپنے حق سے دستبردار ہوا صرف اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ حق تھا لیکن حق سے دستبردار ہو گیا کہ جھگڑا ختم ہو بھائی، کب تک عدالتوں کے چکر لگاتا رہوں گا اور کب تک کٹہرے میں کھڑا رہوں گا، حق میرا ہے لیکن حق سے دستبردار ہو گیا، اس کو جنت کے اطراف میں جنت کی بشارت یا جنت کے گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس شخص کو گھر ملے گا جس نے بطور مزاح بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور میں ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ تر مقام میں گھر کی، کس شخص کو؟ لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق سب سے بڑھ کر ہے۔ تو ترقی کا جو پہلا زینہ ہے، ترقی کا جو پہلا بھاری پتھر ہے وہ ہے اخلاق۔ اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ پھر قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے بد اخلاقی۔ یعنی اللہ رب العالمین کا قانون مکافات عمل کام کر رہا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا۔ اللہ رب العالمین
العالمین کے قرآن کا ایک موضوع ہے تذکیر بایام اللہ تاریخ. الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے رکھی. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ. تاریخیں کیوں ان کے ہمارے سامنے رکھی؟ تاکہ ہم سبق حاصل کریں، اور سبق حاصل کر کے آج اپنا بہتر کر لیں، کل اپنا محفوظ کر لیں. اب اللہ رب العالمین نے ان کی تاریخ ہمارے سامنے رکھی. یہ قومیں زوال آشنا ہوئی، تباہی سے دوچار ہوئی. کیوں؟ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا، قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا، اور پھر ایک آیت میں بات سمیٹی. کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. جن قوموں کی تاریخ ہم نے تمہیں سنائی، جن قوموں کا انجام ہم نے تمہارے سامنے رکھا، ان میں سے جس قوم کو بھی ہم نے پکڑا ہے اس کے گناہوں کی پاداش میں، اس کے جرائم کی پاداش میں، اس کے کرائم کی پاداش میں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے کنکر اور پتھر برسانے والی ہوائیں بھیجی. کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر رعد اور برق کا عذاب ٹوٹ پڑا. کوئی ایسا ہے جو زمین میں دھسا دیا گیا، اور کوئی ایسا ہے جو پانی میں غرق کر دیا گیا. پھر اللہ نے کیا کہا آیت کے آخری ٹکڑے میں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ ان پر ظلم کرنے والا تھوڑی تھا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے. اس نے انسانوں کو اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ وہ انہیں تکلیف دے گا، تکلیف میں دیکھے گا، وہ انہیں آگ کے حوالے کر دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ خود اپنی جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے. تو ترقی کا سنگ بنیاد ہے اخلاق، اور زوال کی بنیاد کیا ہے؟ بد اخلاقی. اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں ہمیں مختلف ادوار دکھائی دیتے ہیں مسلمانوں کے. کہیں وہ اقبال آشنا ہیں، کہیں وہ ادبار آشنا ہیں، کہیں وہ ترقی کے آسمان پر ہیں، اور کہیں زوال کی پاتال میں ہیں. نبی علیہ السلام کی زندگی میں مسلمان پورے عرب پر حاکم کی حیثیت سے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں قیصر اور کسریٰ پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا. پھر اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان بیک وقت 3 برے اعظموں میں حکومت کر رہے تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ. لیکن قریب کی 200 سالہ تاریخ میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان دن گزرتے کے ساتھ ساتھ مستقل زوال آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مستقل ادبار کا شکار ہو رہے ہیں. تنزلی انہیں زمین کے اندر اتارے دے رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم سبق لے کے جائیں کچھ، اس سے کچھ اسباب ہیں دوست. یعنی اگر پچھلے 200 سالہ تاریخ میں مسلمان لڑے بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر تحریک بھی چلی ہے، مسلمانوں کے اندر تصوف اور فلسفے کے نام سے بھی بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن مسلمان 200 سالہ تاریخ میں زوال کا ہی شکار رہے. اسباب ہیں اس کے پیچھے. اب دماغ حاضر رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو سکھائے ہمیں. پہلا سبب وہ ہے خدا سے بغاوت. یعنی ہم مسلمانوں کے اندر شرک بھی آ چکا ہے اور نفاق بھی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات پر ڈاکہ مار دیا گیا ہے. اس وقت مسلم دنیا مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہے. حالانکہ مذہب جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، مذہب جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے، اس میں ہم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں بھی غلو نہیں کر سکتے، پھر آپ سے بڑھ کر مقدس کون ہے جس کے غلو کا ہم شکار ہو جائیں؟ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء نے تعارف کس کا دیا؟ خدا کا۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک خدا کی دریافت کی غذا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی اور خاص طور پر 23 سالہ آپ کی نبوی اور رسالتی زندگی یاد الہی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن آج کا مسلمان مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہے۔ اس سے ہوا کیا؟ لا الہ الا اللہ وہ پیچھے رہ گیا، مقدس ہستیوں کا غلو آگے آ گیا، لا الہ الا اللہ زبان پر کمزور ہو گیا اور مقدس ہستیوں کا نام زبان پر چڑھ دوڑا۔ یہ بغاوت ہے۔ اب مقدس ہستیوں کے غلو کا شکار ہو کر مسلمان اتنا بد عقیدہ اور کمزور عقیدہ ہو چکا ہے، اس نے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں عقیدے کے حوالے سے، اپنی کلائیوں میں اس نے کڑے ڈال رکھے ہیں، کانوں میں اس نے بالیاں ڈال رکھی ہیں، گردنوں میں اس نے مالائیں چڑھا رکھی ہیں، الامان والحفیظ۔ حالانکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت اہل مکہ کے درمیان لے کر کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول کے الفاظ کیا تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے۔ مسلم دنیا کے اندر نفاق ہے، یعنی جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کی جا رہی ہے، امانتوں میں ڈنڈیاں بھی ماری جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی مسلمانوں کے درمیان عام ہیں۔ مسلم دنیا کا نفاق اس سے واضح ہو جاتا ہے 76 سال گزرنے کے باوجود ہم مسلمان نہ تو کشمیریوں کو انصاف دلا سکے اور نہ فلسطینیوں کو انصاف دلا سکے۔ 105 دن کے اندر 25,000 سے زیادہ مظلوم فلسطینی شہید کر دیے گئے، 70% کون ہیں؟ معصوم بچے اور خواتین۔ وجہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر ایک خوش فہمی پیدا ہو گئی ہے، یہ نفاق کی وجہ سے ہے۔ وہ خوش فہمی کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے اندر دور زوال میں یہ خوش فہمی پیدا ہوئی تھی، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے کوئی پیمانہ عدل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی میزان انصاف نہیں ہے، جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی عبادات بے روح ہو چکی ہیں۔ ناراضگی معاف، بے روح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عبادات کے جو ٹارگیٹس تھے، عبادات کے جو اہداف تھے، ان سے ہم نے منہ پھیرا ہوا، پہلو تہی اختیار کی بھی۔ بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز تمہیں اس قابل بنا دے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکو۔ یہ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اندر کی دنیا کا جو اندھیرا ہے اسے ختم کر سکو۔ یہ حج کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو انسانی دنیا کے اندر معصوم بنا سکیں۔ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تقوی کی چادر اوڑھ سکے، تقوی کے رنگ سے اپنے آپ کو رنگ سکے۔ مسلم دنیا کے زوال کی ایک وجہ یہ ہے، یہاں ذاتی مفادات، ذاتی اغراض کا کھیل ہے، یعنی معمولی سے ذاتی فائدے کے لیے قوم کا پہاڑ جیسا نقصان وہ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اس کی سیدھی سیدھی مثال ہے نا دوست، کراچی کے اندر اخباری رپورٹ کے مطابق 350 سے زیادہ تھانے ہیں جو منشیات فروشی کے کاروبار کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یعنی وردی جو تحفظ کی علامت ہے، وہ عام آدمی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب۔ پھر یہ لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، بھاری بھاری جو کلائنٹ سے فیسیں لے رہے ہیں، کس بات کی؟
مقدمہ جیتنا ہے، جھوٹ کو سچ ثابت کریں گے، باطل کو حق بنا کر دکھائیں گے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور اس کے علم میں ہونا چاہیے یہ بات، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی عدالت پر بیٹھے ہوں اور کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اسے وہ حق دے دے جو اس کا نہیں تھا، تو وہ یہ نہ سمجھے رسول کی زبانی اسے مل گیا، اسے رسول کی زبانی جہنم کا ٹکڑا ملا ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور مقدمات عدالتوں میں اس لیے لے کے نہ جاؤ کہ کوئی بھی حربہ استعمال کر کے جو حق تمہارا نہیں ہے عدالتوں کے ذریعے وہ حق تم حاصل کر لو گے۔ آج عدالتوں پر کیسز کا بار کیوں ہے؟ اکثر جو کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، صرف معاملے کو طول دینے کے لیے لے جایا گیا ہے، معاملے کو الجھا کر رکھنے کے لیے وہ کیس بنا دیا گیا ہے اور کچھ نہیں۔ بھائی لوئر کا کام کیا ہے، بیریسٹر کا کام کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 سال کی تاریخ لے لیں گے، یہ چھوٹا سا مقدمہ جو 2 منٹ میں ہو سکتا تھا اس کا فیصلہ وہ 3 سال تک، لوگ مر جاتے ہیں انصاف کے لیے، اور جب مرے ہوئے انسان دادا بن جاتے ہیں، قبر کے اندر ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تب ان کے مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر، قانون کی عملداری، اب غور کیجئے گا، چونکہ ہم شاید اپنے مذہب کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، قانون کی عملداری کے حوالے سے خواب دیکھا تھا۔ اب دماغ حاضر ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا یسیر الراکب، چلنے والا چلے گا، صنعاء سے چلے گا، حضرت موت آئے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ وذئب علی غنمی، اگر اس کے ساتھ بھیڑ بکریاں ہیں تو بھیڑ بکریوں پر اگر خوف ہوگا تو صرف بھیڑ کا ہوگا، بھیڑیے کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ یہ خواب پتہ ہے کب آپ نے دیکھا تھا؟ پوری روایت سنا رہا ہوں آپ کو میں، یہ تو آخری الفاظ سنائے میں نے آپ کو کہ رسول نے یہ خواب دیکھا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں، سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داریاں ہیں، ہر ہفتے 10 نوجوان مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ موبائل چھیننے کی وجہ سے، ڈکیتی کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، پورا معاشرہ آج خدا کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ رسول نے خواب دیکھا، کس موقع پر؟ خباب بن ارد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مکی دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، سارا اسلام ہواؤں اور فضاؤں میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، صحابہ مارے کھا رہے ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، اللہ کے رسول بیت اللہ کے سائے میں اپنی چادر کو فولڈ کر کے تکیہ بنائے لیٹے ہیں۔ خباب بن ارد آئے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول حالات آپ کے سامنے ہیں، جو اسلام لاتا ہے مکہ کا آسمان اس پر ڈھا دیا جاتا ہے، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ رسول نے بہت ساری باتیں کہی تھی، آخری بات آپ نے یہ کہی تھی، اے خباب جلدی نہ مچاؤ، جو دعوت میں نے تمہارے سامنے پیش کی، جو نظریہ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت تمہیں میں نے دی ہے، اس کا نتیجہ ایک وقت آئے گا ایسا نکلے گا، چلنے والا چلے گا، صنعاء سے چلے گا، حضرت موت آئے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ ہے لا اینڈ آرڈر، یہ ہے قانون کی عملداری جس کا خواب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں دیکھتے ہم یہ خواب؟ فرعونیت ہم پر سوار، نمرودیت پنجے گاڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے دوست۔ اور اسلام کے یا مسلمانوں کے زوال، ادبار، تنزل، ڈی جنریشن کی ایک وجہ یہ ہے مسلمان مادہ پرست ہو چکا ہے، پیسہ آنا چاہیے، جس طریقے سے آ جائے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ مسلمان یہ بھول گیا
اس کے خالق اور مالک نے کہا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ رسول نے کہا تھا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی بڑی آزمائش مال ہے۔ آج 57 اسلامی ریاستیں ایک دوسرے کو پیٹ کیوں دکھاتی ہیں؟ دولت۔ آج 180 کروڑ مسلمان ایک دوسرے سے نالا کیوں ہیں؟ پیسہ۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے 4 بھائی ان کا خون سفید کیوں ہے؟ دولت، پیسہ۔ سمجھ نہیں سکے، اور اس مال کے حرص نے ہمارے دل سخت کر دیے، ہمارے اندر کی دنیا کو ویران کر دیا، سیاہ کر دیا، بزدل بنا دیا ہمیں۔ اور اگر ایک مرتبہ پھر زوال سے اٹھ کر ترقی کے زینے پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو دلوں کی سختی ختم کریں، اندر کی تاریک دنیا کو قرآن کے نور سے منور کریں۔ رسول سے پوچھا گیا تھا وما جلاؤہا، رسول اگر دلوں کا زنگ دور کرنا چاہیں، دلوں کی سختی ختم کرنا چاہیں، دلوں کی تاریکی کو مٹانا چاہیں، کیا کریں؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ کثرت و ذکر الموت، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ بس موت ہی ہم بھول جاتے ہیں دوست، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وتلاوت القرآن، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ اور زوال کی مسلم دنیا کے زوال کی ایک وجہ، اسے بڑے ایمانداری سے سنیے گا دوست، دلوں کو حاضر رکھ کے سنیے گا، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے رسول کے ذریعے جو مذہب دیا تھا وہ فرقہ نہیں تھا، وہ گروہ نہیں تھا، وہ پارٹی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے رسول کے ذریعے جو دین ہمیں دیا تھا وہ آفاقی اور کائناتی تھا۔ مسلم دنیا کے زوال کی بنیادی وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ ہے اشتات اور انتشار، تفرقہ بازی۔ دماغ حاضر رکھے، میں بات سمجھاؤں آپ کو قرآن کی روح سے۔ دیکھیں، اجتماع اور ائتلاف یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، یہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اشتات اور انتشار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زحمت ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا آپ کے سامنے، دماغ حاضر رکھیے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 63، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین کے خزانے خرچ کر کے مسلم دنیا کے دلوں کو ایک کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، رب العالمین نے اسلام کی بدولت ان کے دلوں کو ایک کر دیا۔ یعنی جو رسول جس پر ہم درود پڑھتے ہیں، جس رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ رسول دنیا کے خزانے خرچ کر کے ہمیں ایک صف میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے اس چیز کو؟ اسی لیے تو ہمارے رسول نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ ساتھ ہے جماعت کے، علیکم بالجماع، مسلم جماعت کے ساتھ ہمیشہ اپنا تعلق برقرار رکھو۔ جو شخص مر گیا مسلم جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ائتلاف اور اجتماع یہ اللہ کی رحمت، اشتات اور انتشار اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زحمت ہے۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں، وہ وقت یاد رکھو جب تمہارے درمیان مفادات کا ٹکراؤ تھا، تم آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تباہی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذاتی مفادات ختم کیے اور تمہیں ایک مفاد پر جمع کر دیا، اور وہ مفاد ہے انسان دوستی کا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی کی ہے نا دوست، سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہے ارباب علم کی، اصحاب علم کی، صاحبان جبہ و دستار کی، کہ خدا را امت کو اس وقت لوریاں نہ سنائیں، امت کے لوگوں کو اس وقت وہ تقریریں نہ سنائیں جو ان کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوں، ان کی طبیعت سے مطابقت رکھتی ہوں۔
ان کے مسلکی جذبات کو سکون دیتی ہوں وہ تقریریں نہ سنائیں۔ آج اصحاب علم صاحبان جبہ و دستار کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے خلاف قرارداد فرد جرائم پڑھ کے سنائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہودیوں کے خلاف قرارداد فرد جرائم پڑھ کے سنائی۔ آج علماء بتائیں کہ مذہب یہ کاروبار نہیں ہے، مذہب انسان دوستی کا نام ہے۔ آج علماء بتائیں سیاست یہ عبادت ہے نہ کہ انڈسٹری۔ علماء بتائیں کہ کرسی عدالت سے انصاف دیا جاتا ہے نہ کہ پیسہ بٹورا جاتا ہے۔ علماء اسلام بتائیں بزنس انسانی خدمت کا نام ہے نہ کہ پیسے کی دیوی کی پوجا کرنے کا نام۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج علماء کی۔ 2-4 منٹ میں بھی آپ کے لینا چاہوں گا اور ایک بہت کام کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، دماغ حاضر رکھیے گا دوست۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے عروج کے لیے، ترقی کے لیے، ری جنریشن کے لیے، اقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے بقاء الانفع بقاء الاسلح، یعنی جو چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی اللہ اسے باقی رکھیں گے، اور جو چیز زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی یا فائدہ مند نہیں ہوگی اللہ اسے باقی نہیں رکھیں گے۔ بھئی آسمان سے بارش برسی، بارش کا پانی ندی نالوں میں بہنے لگا، اوپر آ گیا جھاگ، کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جھاگ، پانی باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ بقاء الانفع، جو فائدہ مند چیز ہوگی وہ باقی رہے گی۔ ہم دھاتے پگھلانے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں، اوپر کیا جاتا ہے؟ جھاگ، کیا ختم ہوتا ہے؟ جھاگ، کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ دھات۔ یہ ہے بقاء الاصلح، جو چیز صالح ہوگی، درست ہوگی اللہ اسے باقی رکھے گا۔ اب اگر مسلم دنیا ایک مرتبہ پھر ترقی کے زینے پر قدم رکھ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اپنی ترقی کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو 3 باتوں کو، 3 اصولوں کو مد نظر رکھے۔ نمبر 1، فرسٹ پریورٹی ہماری ہونا چاہیے قرآن۔ پوری امت کے لیے ترجیح وہ ہے قرآن، یعنی پوری امت اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے تصورات، اپنے نظریات قرآن کے سامنے پیش کرے اور قرآن کے دربار سے جو فیصلہ ہو جائے اسے مان لے، چونکہ قرآن میزان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، صحیح و غلط بتانے والی کتاب ہے۔ تو فرسٹ پریورٹی قرآن۔ آج یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے ہے، قرآن صرف سینے سے لگانے کے لیے ہے، قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے ہے، قرآن اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن انسان بننے کے لیے، قرآن انسانیت کی میزان پر پورا اترنے کے لیے نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز تہذیب اخلاق۔ مسلم دنیا اگر عروج کی منازل طے کرنا چاہتی ہے اپنے اخلاق درست کرے۔ ناپ تول میں کمی حرام ہے، ڈنڈی مارنا حرام ہے، دغا دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناانصافی کرنا حرام ہے، دوسروں کی جیب پر نظر رکھنا حرام ہے۔ بتایا جائے نا تہذیب اخلاق۔ یہاں تک کہ میں گاڑی پارک کروں کہاں مجھے کرنا چاہیے کہاں نہیں، میں سڑک پر کھڑا ہوں تو پتا ہو میں کہاں کھڑا ہوں کہاں نہیں کھڑا ہوں، اگر میں بل جمع کرانے جاؤں تو لائن میں کھڑا ہو جاؤں جس طرح کھڑا ہونا چاہیے مجھے۔ اور تیسری چیز دوست جس کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ٹھیک ہے قرآن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے اخلاق درست ہوں، لیکن اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، ترقی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو موجودہ علوم، موجودہ فنون کے اندر کمال مہارت آپ کو دکھانا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔